خيركم من تعلم القرآن وعلمه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما. اللهم فقهنا في الدين. اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسی ہیں آپ سب؟ میں امید کرتی ہوں صحت اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے آپ سب انشاءاللہ۔ اچھا، نون ساکن اور تنوین کے قواعد کو انشاءاللہ ہم آگے لے کے چلیں گے، لیکن آج میں آپ کو کچھ اور ضروری باتیں بھی پہلے بتانا چاہ رہی ہوں، اس کو مزید آگے پڑھنے سے، وہ بھی پڑھتے ہیں ہم انشاءاللہ۔ پہلے کچھ چیزیں آپ لوگ نوٹ کر لیں۔ آج ہم پڑھیں گے لحن خفی۔ پہلے کیا پڑھا تھا؟ لحن جلی۔ لحن جلی کون سی مسٹیک ہوتی ہے، کون سی غلطی ہوتی ہے تلاوت کے دوران؟ بڑی غلطی، واضح غلطی حرام کے درجے میں آتی ہے، جس سے کیا ہوتا ہے اگر ہم سے وہ خدا نخواستہ ہو جائے تو معنی بدل جاتے ہیں۔ اس کی 8 اقسام تھی، اگر آپ لوگوں کو یاد ہو: تبدیلی حرف، نقصان حرف، زیادتی حرف، تبدیلی حرکات، مشدد کو غیر مشدد پڑھنا، غیر مشدد کو مشدد پڑھنا، ساکن کو متحرک پڑھنا، متحرک کو ساکن پڑھنا۔ اس کے بعد ہم نے مخارج پڑھے تھے اور پھر ہم نے قاعدے کو مزید آگے تھوڑا بڑھایا تھا۔ آج ہم پڑھیں گے لحن خفی۔ لحن خفی کی تعریف۔ لحن خفی سے مراد چھپی ہوئی غلطی ہے۔ اس غلطی کے ادا کرنے سے الفاظ کے معنی نہیں بدلتے، لیکن تلاوت کی خوبصورتی متاثر ہوتی ہے۔ یہ غلطی مکروہ کے درجے میں آتی ہے۔ اس غلطی کا کرنا ناپسندیدہ ہے اور اس کا علم ماہر قاری حضرات کو ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو ہمیں کیا پتہ چلا؟ لحن خفی کون سی غلطی ہوتی ہے؟ چھپی ہوئی۔ مخفی ہم اردو میں بھی ورڈ یوز کرتے ہیں نا، مخفی سے نکلا ہے خفی، چھپی ہوئی۔ اور تجوید میں پھر اس کا کیا میننگ ہوگا کہ اس غلطی کے ادا کرنے سے کیا ہوگا؟ میننگ نہیں بدلیں گے، لیکن تلاوت کی خوبصورتی متاثر ہو جائے گی۔ لحن جلی کون سے درجے میں تھی؟ حرام کے درجے میں تھی، اجازت نہیں ہے لحن جلی کی۔ اس کی 8 اقسام ہم نے پڑھ لی اور ان سے بچنا ہے ہم نے انشاءاللہ، اور ان کا بہت خیال کرنا ہے ہم نے کہ ہم سے وہ مسٹیکس نہ ہوں۔ اور لحن خفی کیا ہے؟ کون سے درجے میں ہے؟ مکروہ کے درجے میں۔ ٹھیک ہے، تو یہ آپ نے اس کی ڈیفینیشن یاد کرنی ہے، اور اس کی 2 اقسام ہیں۔ اب آپ اس کی نوٹ کر لیں، لحن خفی کی اقسام۔ لحن خفی کی مندرجہ ذیل اقسام ہے: نمبر 1، غنہ۔ غنہ سے مراد ہے ناک کی ہڈی میں آواز کو ٹھہرانا۔ جب کسی لفظ میں میم یا نون پر تشدید آ جائے تو وہاں غنہ کرتے ہیں۔ مثلاً ان، عم، تو اس کو غنہ کر کے کیسے پڑھیں گے؟ ان، عم۔ ٹھیک ہے، غنہ کی مقدار 1 الف کے برابر ہوتی ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ میں نے آپ کو غنہ کی تھوڑا سا آپ کو بیچ بیچ میں پریکٹس کروائی بھی ہے، غنہ کا تعارف کروایا ہوا ہے کہ غنہ ہوتا کیا ہے اصل میں؟ ناک کی ہڈی میں آواز کو ٹھہرانا۔ اور اس غنہ کی ڈیفینیشن کا فردر ہمارے پاس یہ جو تنوین اور نون ساکن کے رولز ہیں اس میں بہت امپورٹنس ہے، اس لیے غنہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ غنہ اصل میں ہوتا کیا ہے؟ ناک کی ہڈی میں آواز کو ٹھہرانا۔ جو ڈائریکٹ اسی کی کنڈیشنز ہیں وہ کون سی ہیں؟ نون اور میم مشدد۔ جب نون کے اوپر اور میم کے اوپر ڈبلیو والا سائن آ جائے گا، تشدید آ جائے گی، تو ہم نے اس نون اور اس میم کی آواز کو ناک میں ٹھہرانا ہے۔ ان، عم۔ ٹھیک ہے، جو حرکت ہوگی نون یا میم کے اوپر وہ ہم بعد میں ادا کریں گے، لیکن نون اور میم کی آواز کو پہلے ناک میں ٹھہرائیں گے۔ میں امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو سمجھ آ گیا ہوگا انشاءاللہ۔
اچھا جی، یہ ہو گئی ایک قسم. اب ہم پڑھیں گے لحن خفی کی دوسری قسم. یہ بھی الحمدللہ میں نے آپ کو بتائی ہوئی ہے. قلقلہ. قلقلہ سے مراد ہے حرف کو اس کے مخرج سے ہلا کر پڑھنا. جب کسی لفظ میں قاف، طا، با، جیم، دال بریکٹ میں لکھ لیں قطب جد پر جزم آ جائے تو وہاں قلقلہ کرتے ہیں. مثلا نجعل عبد. اب آپ دیکھ رہے ہیں با ساکن تھا تو عین زبر با عب، یہ ہو گیا قلقلہ. آگے جیم ساکن ہے نج. اگر ان حروف میں سے کسی حرف پر وقف کیا جائے تو وہاں بھی قلقلہ کرتے ہیں. مثلا احد سے احد. ٹھیک ہے. اب جیسے اگر کسی آیت کے اینڈ پہ احد لکھا ہوا ہے تو ہم اس کو کیسے پڑھیں گے؟ احد. ٹھیک ہے جی. جیسے ہم پڑھتے ہیں روزانہ نماز کے اندر سورہ اخلاص، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد. اس میں بھی کیا ہے؟ احدن. احدن کو جب ہم ساکن کریں گے، وہاں پہ وقف کریں گے، آیت ختم ہو رہی ہے تو دال ساکن ہو جائے گا. ٹھیک ہے. یہ دونوں کنڈیشنز ہم نے پہلے پڑھی ہوئی ہیں، لیکن آپ کو یہ پتہ ہونا ضروری تھا کہ لحن خفی کی ڈیفینیشن کیا ہے اور یہ دونوں اس کی اقسام ہیں. ٹھیک ہے. اب ہم آگے پڑھیں گے. آج میں نے آپ کو بتایا تھا نون ساکن اور تنوین کے قواعد جو ہم نے شروع کیے ہوئے تھے، اس میں سب سے پہلے ہم پڑھ رہے تھے اظہار حلقی. اس کے نام سے بھی ظاہر ہے، اس رول کے نام سے ظاہر ہے کہ جب نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف حلقی بریکٹ میں لکھ لیں، وہ حروف جو حلق سے ادا ہوتے ہیں، حمزہ، ہا، عین، حا، غین، خا میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں اظہار حلقی کرتے ہیں، یعنی نون ساکن اور تنوین کی آواز کو ظاہر کر کے پڑھتے ہیں. مثلا انعمت، وانحر، من خوف. ٹھیک ہے. یہ تینوں ایگزامپلس نون ساکن کی تھیں کہ ان میں نون ساکن کے بعد انعمت میں عین آ رہا ہے تو ہم نے نون کی آواز کو کلیئر کر کے پڑھا ایز اٹ از، جیسے نون کی ساؤنڈ ہے، کوئی اخفا نہیں کرنا، غنہ نہیں کرنا، ناک میں نہیں اس کو چھپانا. انعمت کلیئر کر کے پڑھنا ہے. ٹھیک ہے. آگے ہمارے پاس وانحر، نون ساکن کے بعد کیا آ رہا ہے؟ ہا. حروف حلقی میں سے حرف ہا آ رہا ہے. وانحر. پھر ہے من خوف، اس میں بھی نون ساکن کے بعد خا آ رہا ہے تو ہم نون ساکن کی آواز کو ایز اٹ از کلیئر کر کے ظاہر کر کے پڑھیں گے. تو اس رول کا نام کیا ہے؟ اظہار حلقی. ٹھیک ہے. آج میں آپ کو باقی جو ہے نا حروف ان کی بھی اگزامپل بتا دیتی ہوں. میں نے حمزہ اور ہا کی آپ کو اگزامپلس بتائی تھیں. عین، ہا اور غین، خا کی اگزامپلس ہم پڑھ لیتے ہیں. نون ساکن کے بعد اگر حروف حلقی میں سے عین آ جائے تو اس کی دو اگزامپلس ہیں، وہ نوٹ کر لیں. من علم، نون ساکن کے بعد عین آ گیا، نون کی آواز کلیئر ہو گئی، ظاہر ہو گئی. انعمت، وہ میں نے آپ کو بتا دیا ابھی. ٹھیک ہے. اس کے بعد آئے گی تنوین. تنوین میں دو زبر کے بعد اگر عین آئے تو اس کی اگزامپل ہے قرآنً عربیًا. ٹھیک ہے. نون دو زبر نن کے بعد عین آ گیا، ہم نے اس کو کلیئر کر لیا. قرآنً عربیًا. ٹھیک ہے. پھر ہا کی اگزامپلس نوٹ کریں نون ساکن کے لیے. من حکمتٍ، من حکمتٍ. وانحر، وانحر بھی ہم نے پڑھ لیا تھا. اب ہے تنوین کی اگزامپل. یہ ہو گئی تھی نون ساکن. اب ہے تنوین کی اگزامپل ہا کی. نارٌ حامیہ، نارٌ حامیہ. یہ آپ کو سمجھ آ گیا؟ جہاں سے بھی آپ کو کوئی کنفیوژن ہوگی، اگر آپ شائع فیل کر رہی ہیں، کچھ میری جو سسٹرز ہیں وہ مجھے پرسنلی بھی کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک.
اور اسی لیے میں اظہار حلقی پہ زیادہ ٹائم آپ لوگوں کا لگا رہی ہوں، اس کی زیادہ پریکٹس کے لیے زیادہ سے زیادہ ایگزامپلس بتا رہی ہوں تاکہ آپ کو یہ اچھے سے سمجھ آ جائے کہ جب نون ساکن اور تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے کوئی ہوگا تو ہم نے نون ساکن اور تنوین کو ایز اٹ از ہی پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کے بعد آتا ہے غوئن۔ غوئن کی نون ساکن کی ایگزامپلس، یعنی نون ساکن کے بعد جب غوئن آئے گا تو ہم کیسے پڑھیں گے؟ من غویریکم، من غویریکم، فسینغضون، فسینغضون۔ پھر تنوین کی ایگزامپل ہے، جس کے بعد غوئن آ رہا ہے تو ہم نے تنوین کی آواز کو کمپلیٹ کر کے پڑھنا ہے، مکمل کر کے، یعنی کہ بالکل ظاہر کر کے۔ قوما غیرکم، قوما غیرکم۔ اب غوئن کے بعد ہم نے کیا پڑھنا تھا؟ خو، لاسٹ ہمارا جو رہ گیا ہے، من خیرن، نون ساکن کے بعد خو آ گیا، نون کلیئر ہو گیا، اظہار ہو گیا، من خیرن۔ والمنخنقہ، والمنخنقہ۔ پھر آ گئی تنوین، زبر تنوین کے بعد اگر خو آئے گا، خو، تو کیسے پڑھیں گے؟ فلانن خلیلن، ٹھیک ہے، بالکل الگ الگ کلیئر کر کے پڑھنا ہے۔ آڈیو میں اگر کسی کو سننے کا مسئلہ ہے، سمجھ نہیں آ رہی کہ میں کیا بول رہی ہوں یا اس کو لکھنا کیسے عربی میں، تو ان 6 حروف کی میں آپ کو ایگزامپلس کی جو ہے وہ پکچر بھی سینڈ کر دوں گی، آپ اس میں سے دیکھ کے اپنے نوٹس میں لکھ لیجئے گا، ٹھیک ہے۔ اور ان سب کی آپ نے بہت اچھے سے پریکٹس کرنی ہے اور یہ ذہن میں بٹھا لینا ہے کہ یہی 6 حروف ہیں کہ جن کی صورت میں جب یہ نون ساکن کے بعد آئیں گے یا تنوین کے بعد آئیں گے تو ہم نے چھپانا نہیں ہے نون کی آواز کو۔ نون ساکن کی آواز تنوین میں بھی ہوتی ہے، تو چاہے نون ساکن کے بعد یہ حروف آ رہے ہیں یا کسی بھی تنوین زبر زیر پیش کے بعد یہ حروف آ رہے ہیں، 6 حروف، یہ آپ کو ٹپس پر یاد ہونے چاہیے، ٹھیک ہے۔ اب آج کا جو لیسن ہے وہ ہم یہیں تک وائنڈ اپ کریں گے، کیونکہ میں نے آپ کو لحن خفی کے رولز لحن خفی کی ڈیفینیشن اور اقسام بتائی ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک دفعہ پہلے میں نے آپ کو مینشن کیا تھا، لیکن کچھ نیو لرنرز ہیں ہمارے ساتھ، انہیں شاید اس چیز کا آئیڈیا نہیں ہوگا، تو اس وجہ سے میں نے ریپیٹ کر دی ہیں۔ یہ پہلے سے چیزیں آپ کو پتہ تھیں، لیکن آپ کے نوٹس میں یہ رائٹ ڈاؤن ہونا چاہیے لحن خفی ہے کیا، اس کی اقسام کون کون سی ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ لکھیں گے آپ، اور اس کے بعد آپ نے نون ساکن اور تنوین کے رولز سٹارٹ کرنے ہیں، یا اگر پہلے اظہار حلقی لکھ لیا تو بھی کوئی بات نہیں، بس آج اس کی مزید ایگزامپلز آپ نے آگے لکھ لینی ہیں۔ آپ جب مجھے فیڈ بیک میں اپنا لیسن سنائیں گی تو یہی لحن خفی کی ڈیفینیشن، اس کی صرف اقسام کے نیم ایک ایک ایگزامپل کے ساتھ، لیکن یہ جیسے اگر غنہ ہے تو آپ نے اس کی ایگزامپل بتا دینی ہے۔ پہلی قسم ہے غنہ، جس کی مثلاً ان غنہ کر کے سنانا ہے آپ نے مجھے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح قلقلہ کی ایگزامپل آپ مجھے سنا دیں گی۔ پھر اس کے بعد آپ نے یہ جو 6 حروف ہیں یہ مجھے سنانے کہ حروف حلقی کون سے 6 حروف ہیں، ٹھیک ہے، جن کے بعد ہم اظہار کرتے ہیں، اور ہر حرف جو بھی تنوین نون ساکن یا تنوین کے بعد آئے گا تو ایک ایک ایگزامپل آپ نے مجھے بتانی ہے، ٹھیک ہے، نون ساکن اور تنوین کی انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کے علم میں برکت دے۔ اگر کسی کو سمجھ نہیں آ رہا، مشکل لگ رہا ہے تو کوئی ایسی پریشانی والی بات نہیں، نوٹس نہیں بنا سکتے، کوئی مسئلہ نہیں، بس یہ 6 حروف آپ نے یاد رکھنے ہیں کہ نون ساکن یا تنوین کے بعد جب بھی 6 حروف آئیں گے تو نون ساکن، نون کی آواز آپ نے ایز اٹ از نکالنی ہے، اس کو نہ چھپانا ہے، نہ اخفا کرنا ہے، نہ غنہ کرنا ہے، کچھ بھی نہیں کرنا، سمپل نون ساکن کی آواز آنی چاہیے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب سے اپنے دین کا پسندیدہ ترین کام لے لے، ہمیں ہمارے والدین کے لیے اور ہماری اولادوں کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا دے۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں یا آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز ابھی کر لیجئے، اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک ٹائملی پہنچ سکے، اور اس ویڈیو کو لائک کر کے شیئر کر دیں اور اپنے لیے صدقہ جاریہ بنا لیں۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔